أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اللهم صل على محمد وآل محمد افضل صلواتك وبارك وسلم انك حميد مجيد. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعم الجائع وعود المريض وفك العانية. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صبا وضوءه علي فأفقت. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پہلا لقب، پہلی صفت، پہلا نام جو قرآن شریف نے دیا ہے، اگر شروع سے قرآن شریف پڑھنا شروع کریں تو وہ عبدنا کا ہے. عبدنا کے معنی ہوتے ہیں وہ وجود جس نے ہمارا نقش اپنے اندر لے لیا. جیسا کہ پرسوں کے درس میں عرض کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے کوئی خاص عمل دائمی نیکی کی حیثیت نہیں رکھتا. وہی عمل جو ایک وقت میں نیکی ہے دوسرے وقت میں گناہ بھی بن سکتا ہے. روزے کی معروف مثال ہے اس کی، عید کے دن روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے کامل مظہر تھے، اور کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے اوپر نہیں لیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. اس لیے اگر ایک طرف قرآن شریف کے وہ بیانات لیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کاموں کے بارے میں ہیں، صفات یا صفت کا لفظ عام طور پر سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ جو عربی میں قاعدہ ہے صفت کا یا فائل کے طور پر نہیں میری مراد یہ ہے کہ تمام کام جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، خواہ وہ فعل کے صیغے میں ہوں، ان کا نقش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارک میں لیا ہے. مثلا ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، سب دنیا سے زیادہ سخی تھے، مگر رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تو ایک ایسی اندھیری کی طرح چلتی تھی جس کے سامنے کوئی روک ٹوک اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے کامل مظہر تھے، اس لیے اب ہمیں قرآن شریف اگر دیکھیں تو قرآن شریف میں قرآن کریم کے نزول کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑا کلام، اپنے سب سے بڑے نبی کو رمضان کے مہینے میں بھیجا، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کامل مظہر تھے اس لیے حضور بھی اس صفت کے ماتحت، اللہ تعالیٰ کے اس فعل کے ماتحت رمضان میں اپنی سخاوت کو کمال پر پہنچا دیتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنا ایک عمل یہ بتایا ہے، اپنی ایک حکم یہ دیا ہے کہ جو مریض ہو وہ رمضان کے روزے نہ رکھے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم کو سختی اور تنگی نہیں کرتی. اب اس حکم کے ماتحت کہ قرآن شریف مریض کو ایک حق دیتا ہے، قرآن شریف مریض کا اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے، اپنی تعلیم سے مریض کو ایک بڑے احسان کرتا ہے. اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے کامل مظہر ہیں خدا تعالیٰ کی صفات کے، خدا تعالیٰ کے اعمال کے، جو خدا تعالیٰ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذات میں انہی اعمال کو دہراتے ہیں. اس لیے مریض کی عیادت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی، اور بار بار کتابوں میں روایات میں اس کا ذکر آتا ہے. یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ایک یہودی خادم تھا حضور کا جو قوم دشمنی کر رہی تھی، لیکن وہ بیمار، اس کی بیماری کی اطلاع ملی، حضور اس کے گھر گئے اور جا کر اس کی عیادت کی. اور وہ یہودی جانتے تو تھے، یہ روایات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مگر اپنے نفس کو یہ بہانہ بنا لیتے تھے کہ یہ صرف عربوں کے نبی ہیں
اور ہمیں بھی اگر کوئی سزا ان کی مخالفت کی ہوئی تو چند دن کی سزا ہو جائے گی اور مخالفت ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ اس نفس کے بہانے نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے روکا ہوا تھا، لیکن سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ حضور نے اس بچے کو کہا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ اس نے اس بیماری کی حالت میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا بچے اطیع ابا القاسم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ چنانچہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور پھر اس کی وفات ہو گئی، اور حضور کو یہ خوشی ہوئی کہ ایک جان جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے بچ گئی۔ تو عیادت حضور کیا ہے خاص صفت تھی۔ حدیث میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں سخت وبا آئی، انصار کے گھر گھر میں بیماری تھی، نہایت تیز بخار تھا۔ اس دوران 6 دن تک وہ بڑی شدت کی بخار کی کیفیت رہی، اور انصار میں کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی، بیماری بڑی شدت کے ساتھ آئی تھی۔ تو حدیث میں لکھا ہے فَآتَاهُمْ فِي وَبَائِهِمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے ان کی وبا کے دنوں میں۔ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، انصار نے شکایت کی کہ حضور بڑا سخت بخار پھیلا ہوا۔ اب دیکھیے حضور کی عادت کا طریق، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُ دَارًا دَارًا وَبَيْتًا بَيْتًا، گھر گھر حضور تشریف لے گئے، کوٹری کوٹری کمرہ کمرہ حضور تشریف لے گئے۔ آسان کام نہیں ہے ایک مصروف آدمی کے لیے۔ دارن دارن وبیتن بیتن، انصار کی بڑی آبادی تھی مدینے میں، ایک ایک گھر میں حضور تشریف لے گئے، ایک ایک کوٹری میں حضور تشریف لے گئے، یدعو لہم بالعافیت، اور وہاں جا کر ان کے لیے دعا کی۔ اور ایسے بہت سارے اور واقعات ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیٹی عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے باپ نے بیان کیا، اشتکایت بمکہ تا شکوہ شدیدت، میں سخت بیمار ہو گیا مکے میں۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے تشریف لائے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، انی اترکو مالن، میرے پاس بڑا مال ہے اور سب چھوڑ رہا ہوں میں، وانی لم اترک الا ابنۃ واحدۃ، اور صرف ایک بیٹی میری وارث ہے، وانا افا اسی بے ثلث مالی، کیا میں اپنے 2/3 مال کی سلسلے کے لیے صدقے کے طور پر وصیت کر دوں؟ واترک الثلث، اور اس کے لیے تیسرا حصہ چھوڑ دوں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قال اوصی بالنصف، نصف کو میں وصیت کر دیتا ہوں، واترک لها نصف، نصف اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قلت فاوصی بالثلث، میں تیسرے حصے کی وصیت کر دیتا ہوں، واترک لها الثلثین، اس کے لیے 2/3 چھوڑ دیتا ہوں۔ قال الثلث، آپ نے فرمایا تیسرے حصے کی وصیت کر دو، مگر یہ بھی زیادہ ہے، والثلث کثیر۔ ثم وضع یدہ علی جبہتی، پھر حضور نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ثم مسح وجہی و بطنی، میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ثم قال اللہم اشف سعدا واتمم لہ ہجرتہ، اور دعا کی کہ اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت پوری کر۔ کہتے آج تک حضور کی وفات کے بعد یہ انہوں نے بتایا، فما زلت اجد برد یدہ علی کبدی فیما یخال الی حتی سعد، کہتے ہیں میں اپنے جگر پر یہ محسوس کرتا تھا کہ حضور کے ہاتھ کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہو رہی، اور کہتے ہیں وہ آج تک اس ٹھنڈک کا احساس میرے جگر پر چلتا ہے۔ یہ تو ایک بڑے چوٹی کے بزرگ صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، لیکن حضور کا دائرہ صرف بزرگ صحابہ کی عیادت پر موقوف پر بند نہیں تھا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے بھی گئے تھے، انصار کے گھر گھر جا کر کوٹری کوٹری جا کر عیادت کی تھی۔ اب یہ کہ بالکل نوجوان لڑکے تھے، جابر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں مرض تو مرضن فآتانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی و ابو بکر وہما ماشیان، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں میری عادت کے لیے آئے، ماشیان، اور چل کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو احساس تھا کہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، موسم بھی ایسا ہوگا، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دونوں پیدل چل کر میرے گھر پہنچے۔ فوجدانی اغمی علیہ، جب تشریف لائے تو دیکھا کہ میں بے ہوش پڑا ہوں۔ فتوضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، ثم صبا وضوءہ علیہ، اور وضو کا جو پانی تھا میرے اوپر ڈالا، فافقت، اور مجھے ہوش آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے پوچھا من اصبح اليوم منکم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا میں نے رکھا ہوا ہے۔ قال من عادى منکم اليوم مریضا، کوئی ہے جس نے آج مریض کی عادت کی ہو؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں نے کی ہے۔ قال من شهد منکم اليوم الجنازۃ یا اليوم جنازۃ، آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے۔ قال من اتم اليوم مسکینا، آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ قال ابو بکر انا، میں نے کہا ابو بکر نے کہا ہاں حضور میں نے کھلایا ہے۔ راوی کہتے ہیں بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجتمع هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنہ، اگر کسی شخص میں یہ ساری باتیں ایک دن میں اکٹھی ہو جاتی ہیں
حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا استطعمتو کا فلم تطعمنی، اے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. قال فیقول یا رب وکیف استطعمتنی وانت رب العالمین ولم اتمک وانت رب العالمین. اللہ تو رب العالمین، تو نے مجھ سے کب کھانا مانگا تھا جو میں نے تمہیں نہیں کھلایا؟ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانن استطعمک فلم تطعمہ، میرے فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے اس کو نہیں کھلایا. اما علمت انک لو اتمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو آج وہ کھانا یہاں موجود ہوتا تمہارا میرے پاس. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کسی ابن آدم سے استسقیتک کا فلم تسقنی، میں نے تم سے پانی مانگا تھا تو نے پانی مجھے نہیں پلایا. وہ بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو نے مجھ سے کب مانگا تھا اور میں نے تجھے کب نہیں پلایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان عبدی فلانن استسقاک فلم تسقی، میرے فلاں بندے نے تجھ سے مانگا تھا اور تم نے پانی مجھے نہیں پلایا. اما علمت انک لو کنت سقیتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تم نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو آج یہاں اس کا ثواب موجود ہوتا. یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم تو میں بیمار ہوا اور تو نے میری عادت نہیں کی. بندہ کہے گا کیفا اعوذ کا وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، میں تیری عادت کس طرح کر سکتا ہوں. قال ما علمت ان عبدی فلان مرضا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا. فلو کنت اعودتہ لوجدتنی عنده، اگر تم اس کی عادت کے لیے جاتے تو میں وہاں موجود ہوتا، مجھے وہیں پاتے. تو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمونہ سے بھی اپنے حکم سے بھی عادت کی طرف توجہ دلائی ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریضہ، اور مریض کی عادت کرو، وفق العانیہ، اور قیدی کی رہائی کا کوشش کرو. یہی صفت حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، پورے جوبن پر تھی. عرفانی صاحب لکھتے ہیں حضرت مسیح موعود باوجود اس قوت اور شجاعت اور اطمینان کے جو آپ کے قلب میں پایا جاتا تھا، رقیق القلب بھی بہت تھے اور بعض اوقات اپنے خدام اور دوستوں کی تکلیف کو دیکھ نہ سکتے تھے. یہ رقیق القلبی کسی کمزوری کا نتیجہ نہ تھی بلکہ انتہائی ہمدردی اور محبت کا ثمرہ تھی جو آپ اپنے خدام سے رکھتے تھے. مصائب اور مشکلات میں آپ ایک کوہ وقار تھے، جیسا کہ اس کا ذکر الگ باب میں ہوگا، لیکن جہاں آپ کی ہمدردی اور جوش خیرخواہی زور پر ہوتا وہاں آپ کسی کے دکھ کو دیکھ نہ سکتے تھے. آپ کی اس فطرت کا اظہار حضرت مولا عبد الکریم کی بیماری میں پورے کمال سے دیکھا گیا اور اس کا ذکر بھی اسی باب میں دوسری جگہ انشاءاللہ العزیز کرنے والا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام باوجود رقیق القلب ہونے کے پھر بھی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے اور اس عیادت میں دوست دشمن مومن کافر کی تخصیص نہ تھی، اور یہی کیفیت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں نظر آتی تھی. لالا شرمپت رائے کا ذکر اس سیرت سوانے میں بار بار آتا ہے، عذاب حلف کر کے انکار نہ کیا. ایک مرتبہ وہ بیمار ہوئے، مجھے اس وقت قادیان ہجرت کر کے آ جانے کی سعادت حاصل ہو چکی تھی. ان کے شکم پر ایک پھوڑا ہوا اور اس دنبل نے نہایت خطرناک شکل اختیار کی. حضرت اقدس کو اطلاع ہوئی، آپ خود لالا شرمپت رائے کے مکان پر جو نہایت تنگ و تاریک تھا تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ اکثر دوست تھے اور راقب میں حروف بھی تھا. لالا شرمپت رائے صاحب کو آپ نے جا کر دیکھا، وہ نہایت گھبرائے ہوئے تھے. ان کو اپنی موت کا یقین ہو رہا تھا، بے قراری سے ایسی باتیں کر رہے تھے جہاں ایک پریشان انسان ہو. حضرت صاحب نے جیسا کہ ایک پریشان انسان ہو، حضرت صاحب نے اس کو بہت تسلی دی اور فرمایا گھبراؤ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو مقرر کر دیتا ہوں، وہ اچھی طرح علاج کریں گے. اس وقت قادیان میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہی ڈاکٹروں کے لحاظ سے اکیلے اور بڑے ڈاکٹر تھے. چنانچہ دوسرے دن حضرت اقدس ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے گئے اور ان کو خصوصیت کے ساتھ لالا شرمپت رائے کے علاج پر مامور کر دیا، اور اس علاج کا کوئی بار لالا صاحب پر نہیں ڈالا گیا. آپ روزانہ بلا ناغہ ان کی عیادت کو جاتے، اور جب زخم مندمل ہونے لگا اور ان کی وہ نازک حالت عمدہ حالت میں تبدیل ہو گئی تو آپ نے وقفے سے جانا شروع کیا، مگر اس کی عیادت کے سلسلے کو اس وقت تک جاری رکھا جب تک کہ وہ بالکل اچھا ہو گیا. آپ کی عادت تھی کہ جب آپ تشریف لے جاتے تو ہنستے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوتے، یعنی جیسی متبسم صورت تھی اسی ہنسی اور کشادہ پیشانی کا ایک اثر ساتھ والوں اور مریض پر پڑتا اور اس کو بہت کچھ تسلی دیتے اور فرماتے فکر نہ کرو، میں دعا کرتا ہوں تم اچھے ہو جاؤ گے. اللہم صلی